جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 129 129ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. کرونا سے احتیاط کیجیے. آج ذرا ملکی حالات پہ بات ہو جائے. ٹی وی پہ رات کو خبر سن رہے تھے کہ بی این پی مینگل گروپ نے بلوچستان سے حکومت کے ساتھ اپنی حمایت واپس لے لی ہے. یہ پاکستان میں سیاست میں چلتا رہتا ہے، کیونکہ حکمران کرسی کے لیے وعدے کرتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کرتے، اور جب ان کو اسمبلی میں مطلوبہ تعداد میسر نہیں ہوتی تو وہ ان لوگوں سے وعدے کر لیتے ہیں صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے، لیکن وہ وعدے پورے نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے پارٹی میں منشور ایسا بنایا ہے، کوئی ممبر پارٹی کے سربراہ کو ہدف تنقید نہیں بنا سکتا. مشورہ تو دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ اس پہ لازمی عمل کرنا ہے تو وہ نہیں ہے، ورنہ اس کی پارٹی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے. وہ جو ہواری جن کے ہاتھوں میں وہ پارٹی کا حکمران کھیل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. اس طرح عوام کی بھی حق تلفی ہوتی ہے، اور جو ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں ان کی بھی، اور سب سے زیادہ ملک کا نقصان ہوتا ہے. اب عمران صاحب کو، وزیر اعظم کو نئے الائز تلاش کرنے پڑیں گے، یا پھر انہی کی بلیک میلنگ کے آگے جھکنا ہوگا. یہ جو وقتی فوائد ہیں، وقتی مفاد ہے، یہ ہماری سیاست میں ایک ناسور ہے. ہم ایم کیو ایم کا بھی وہ دور یاد ہے جب وہ بھی اطاعت کرتے تھے پی پی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ. کبھی 3 ماہ چلتا، پھر 6 ماہ بعد ٹوٹ جاتا. اب پتہ چلتا ہے کہ وجہ کیا ہوتی تھی. کبھی جب ان کے بندے پکڑے جاتے تھے، کبھی ملوں پہ زد آتی تھی، کبھی ذاتی مفاد پہ. تو چھوٹے صوبے تو ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہے ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں، پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار تو ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ لیڈر نہیں ہوتے. لیڈر کی نظر ہمیشہ آئندہ کے 10 15 20 سال پہ ہوتی ہے، اور وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ سب کے حصے میں نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ وہ پر وقت فیصلے نہیں کرتے، اور جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں وہ دیر پا اور زیرک شناسی نہیں ہوتی، اور وہ ریت کا گھر ثابت ہوتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی میں ملک کا وقار خراب ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ عدالتیں ہماری سسر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہماری ساس ہے، عوام خامد ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے وہ بیوی ہے. کبھی اس کی گورنمنٹ کی ساس سے نہیں بنتی، کبھی سسر سے نہیں بنتی، اور کبھی عوام سے نہیں بنتی. یہی وجہ ہے کہ کبھی سسر اس کو فارغ کروا دیتا ہے، کبھی ساس اسے گھر سے نکال دیتی ہے، اور کبھی عوام جو خامد ہیں وہ روڈوں پہ آتے ہیں اور تختہ الٹ دیتے ہیں. اس لیے کہ جن امیدوں، امنگوں سے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں وہ پوری نہیں کی جاتی، بلکہ ووٹ دینے کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ ان پہ ٹیکسز ایکسٹرا لگائے جاتے ہیں. بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل ان کی مرضی کے بغیر ہی بڑھا دیے جاتے ہیں.
ये बिल्ली चूहे का खेल जारी है। शायद किसी को तन्हाई मुयस्सर आए और वो सोचे, लेकिन कोई सोचना चाहता ही नहीं। तन्हाई भी अजीम लोगों को मुयस्सर आती है, जैसे नेल्सन मंडेला ने सारी उम्र जेल में काट दी। बड़े बड़े अफसाना नगार, किताबें लिखने वाले, ज़्यादातर उन्होंने जेल में बैठ के लिखी। तन्हाई बहुत बड़ी नेमत है अगर शैतान गालिब ना आए, वरना शैतान गालिब आए तो आप महफिल में भी जो हरकत नहीं करनी, वो हरकत करने से भी नहीं चूकते। एक शरीफ इंसान तो उस महफिल का हिस्सा ही नहीं बनता, वो तो उसे अटेंड ही नहीं करता। और जो दरमियाने दर्जे के हमारे जैसे होते हैं, वो उसमें शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर छुपे रुस्तम होते हैं। वो ये नहीं देखते कि इर्द गिर्द कौन बैठा है, वो अपना काम दिखा देते हैं। अब क्या अंदाज़ा लगाएं कि जब वो सबकी मौजूदगी में ऐसा करते हैं तो उनमें कितनी जुर्रत है, और जब उनको तन्हाई मुयस्सर आती होगी, जब वो अकेले होते होंगे तो क्या करते होंगे। इसी तरह हमारे असम्बली के मेंबर्स हैं, ऑनरेबल, टीवी पे चेहरे और हैं, ज़ाती ज़िंदगी में और हैं। अवाम इनसे बहुत सी तवक्को लगा के बैठे होते हैं, लेकिन बस तवक्को ही रहती है, कभी पूरी नहीं होती। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात फिर होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।